بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک طلب علم میں مصروف عمل رکھے. انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ احادیث اور کچھ واقعات ہم سماعت کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بات عمل سے متعلق ہو اسے سن کر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کروڑوں درودوں کے گجرے اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے یہ اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم یہ محفل لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کی تربت پر اپنے فضل و کرم کی برسات عطا فرمائے اور جو انہوں نے علم دین کی شمع روشن کی اور مرتے دم تک اس پر گامزن رہے، خود بھی علم دین سیکھا اور اپنے متعلقین کو بھی علم دین سے آراستہ فرمایا اور یہی ترغیب دی کہ سب سے بہتر عمل اگر انسان کا ہے تو وہ علم دین حاصل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے اس پروگرام کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے
دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے اور دو جگ کا کام چلاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، لا الہ الا اللہ، عرض غلام فقیر ہم داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اپنی زبانوں کو دوران محفل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مصروف عمل رکھیں اور زبانوں کو معطر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی ہماری اس نشست کا محفل کا عنوان ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ علم دین کی طلب فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ ہمیں چاہیے اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ وہ علم دین حاصل کرے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت کا سبب بنے، کہ جو اولاد علم دین حاصل کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے جو بھی اعمال ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اسی عنوان سے منسوب ایک پیغام ہے کہ گزشتہ جمعے یعنی پرسوں ہمارے استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے خطاب جمعہ میں یعنی کہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں اسی عنوان سے خطاب فرمایا۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ علم دین کا اخلاق پر اثر، کہ جب آدمی علم دین حاصل کرتا ہے
تو اس کا اثر اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کی زندگی پر ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے پیج پر لائیو کو ٹیلی کاسٹ ہوا، اور ہر جمعے کا خطاب اور استاد العلماء کے جو دیگر تقاریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیج پر لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ تو اس عنوان سے، اس خطاب سے چند منٹ کا، ایک 14-15 منٹ کا کلپ میں نے اپنے اسی پیج پر اپلوڈ کیا ہے، آپ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم دین کے حصول کے بعد آدمی کن کن نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنی اولاد کو اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ہمارے مرشد کریم ساری زندگی الحمدللہ جو بھی انہوں نے اس دنیا میں خدمات پیش کی، وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ 63 سال اسی جامع مسجد مصطفیٰ میں آپ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور یہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ ایک ہی مسجد میں کوئی شخص اتنی بڑی طویل عمر گزارے۔ 63 سال کہنا آسان ہے، یہ استقامت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر مساجد میں پورے مہینے میں ایک دن چھوڑ کر، یعنی کہ دوسرے دن، اور وہ بھی اس وجہ سے ایک دن کا آپ گیپ دیا کرتے تھے کہ نکاح بھی آ جاتے ہیں، تو جو گیپ ہوتا تھا تو اس میں آپ نکاح پڑھانے جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے ایک دن کا تاخیر پیش کی، اور آپ ایک دن کے گیپ سے بیانات کے لیے جاتے تھے۔ تقریباً 14-15 مساجدوں میں آپ کے بیانات ہوتے رہے۔ کسی مسجد میں آپ نے 42 سال تقاریریں کی، کسی میں 45 سال، کسی میں 30 سال، اور جو سالانہ پروگرام ہے الحمدللہ انہیں بھی، جیسے شہادت نامے کا پروگرام ہے، وہ 1 محرم سے 10 محرم تک، وہاں بھی تقریباً آپ نے 45-50 سال کے قریب پروگرام کیے۔ بیچ میں 1-2 سال پروگرام بارش کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکے، اگر ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تقریباً 50 سال بنتے۔ تو ہم نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا کہ آپ نے علم دین کی طلب کے لیے اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے اپنی کتنی محنتیں اور کتنی تکالیف برداشت کی، اور کوشش کری کہ میرے متعلقین علم دین حاصل کریں۔ آپ نے درس نظامی بھی کبھی آغاز کیا، اور آپ نے خود بچوں کو درس نظامی بھی پڑھایا۔ پھر آخر میں آپ کی صحت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کمزوری بھی، پھر عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس سلسلے کو آپ جاری و ساری نہیں رکھ سکے۔ تو وہ طلباء جو درس نظامی مرشد کریم سے حاصل کر رہے تھے، پھر انہوں نے دیگر اکیڈمی جوائن کی اور مدارس میں داخلہ لیا، اور وہاں پر اپنی اس علم دین کو جاری و ساری رکھا، اور وہ آج الحمدللہ مفتی کے مقام پر فائز ہیں، اور جس میں ہمارے پیر بھائی، آپ اکثر و بیشتر ہمارے اسٹوڈیو میں یا ان کی زیارت فرماتے ہیں، مفتی عمیر جاوید قادری صاحب، اور ہمارے ایک پیر بھائی فیصل قادری صاحب، اور دیگر پیر بھائی ہمارے اس کوشش میں لگے رہے، جو مرشد کریم نے انہیں تعلیم کا آغاز کیا، اسی تعلیم کو انہوں نے مکمل بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج وہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ اسی عنوان سے متعلق 1-2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں، اور اپنی اولاد کو، میری خواہش بھی یہی ہے کہ آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو اور اپنے متعلقین کو اس طرف ترغیب دلائیں، اور ہمارے قریب گارڈن پر ایک چھیپا شادی ہال ہے، اس کے برابر میں، اس کے بالکل برابر میں الفرقان اکیڈمی ہے، وہاں پر آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لینے کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں گی۔ وہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے خواتین کا بھی اہتمام ہے، اور بہت
پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ علم دین حاصل کر رہی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں سے ترغیب دیں زیادہ تر خواتین کو، کیونکہ آج خواتین کی تعداد علماء کرام میں کم ہے۔ اگر یہ علم دین حاصل کریں گی تو زیادہ تعداد جو مسئلے مسائل پوچھتی ہے جن کا شمار ان کا شمار خواتین میں ہوتا ہے، تو اب کوئی معلمہ نہیں ملتی تو وہ ظاہر کسی عالم دین سے اپنے مسائل دریافت کرتی ہیں اور انہیں ان علماء کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جب ہماری مائیں بہنیں اس فیلڈ میں آ جائیں گی اور علم دین حاصل کریں گی تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا کہ خواتین کے مسائل خواتین ہی بتائیں تو زیادہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں۔ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کے مسائل بتایا کرتی تھیں، اور اگر کسی خلفائے راشدین یا صحابہ اکرام میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور ان کے پاس خواتین کے مسائل آتے تو آپ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس سائل کو، اس خواتین کو بھیج دیتے یا خود ان سے دریافت کر کے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بہنوں کو زیادہ اس طرف مائل کریں کہ وہ علم دین حاصل کریں تاکہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ خواتین بتا سکیں۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ ہم سماعت کرنے سے قبل، جیسا ہمارا معمول ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کے بعد حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد ایک نعت شریف، ایک دو نعت شریف سماعت کرتے ہیں، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایک نعت شریف سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ واقعات بزرگان دین کی اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار
پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ہی ہمارے استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی صاحب بھی اس مدینہ پاک کی زیارت کے لیے اور عمرے کی زیارت کے عمرے کے شرف حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ ان کی نظر بھی یہ نعت شریف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار ادب اور اخلاص کے ساتھ ان حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف و کرم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا سوچ دے رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کتنے عیش کیے، ہم نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، کمائی ہو تو حرام حلال کا ہم نے لحاظ نہیں کیا، وعدہ ہو تو اس میں وعدہ وفا کرنے کا لحاظ نہیں کیا، گفتگو کر رہے ہوں تو ہم نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں اور اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ ہم نے گفتگو میں ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ جن کو عرف میں گالی کہا جاتا ہے۔ ہم جب گفتگو کا انداز کرتے ہیں اپنے دوستوں سے تو گالی سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، سوچیں اس شعر کی نظر، اس شعر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو سوچ دی ہے، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں کہ آہ کر عیش تو کیے ہم نے، یہ سوچا ہی نہیں کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، کس چیز کی ہمیں اللہ اور اللہ تک کے رسول نے ترغیب دلائی ہے اور کس چیز سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ ان کاموں کو نہ کیا جائے۔ بس ہم نے زندگی عیش سے گزاری۔ آہ کر عیش تو کیے ہم نے تو عیش کر لیے، مگر ہم جن کے امتی ہیں ان کا کیا حال ہوگا میدان محشر میں؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آہ کر عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف بیڑیاں ڈال کر لے کے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر سے صدا آئے گی، حضور آؤ ورنہ دم میں فیصلہ ہوگا۔ تو حضور وہاں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے، اس کی بیڑیاں کاٹیں گے۔ کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر حضور میزان پر تشریف فرما ہوں گے اور وہاں پر اس کے نامہ اعمال میں ایسی پرچی رکھ دیں گے کہ جس سے اس کا نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ کہیں پر کوئی معاملات ہوں گے، کہیں پر کوئی معاملات ہوں گے، مگر
ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کلیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم زندگی میں وہ اعمال کریں کہ جن سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور جان ہے جان کیا نظر جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گردگار پھرتے ہیں، کیوں ادو گردگار پھرتے ہیں۔ جب یہ نعت شریف میں یہ شعر آتا ہے تو میرا سارا ذہن اس واقعے کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار اپنے رفیق سفر کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ رخصت ہوئے، تو راستے میں مکہ معظمہ سے تھوڑی دور، مکہ معظمہ میں ہی ہے، کچھ فاصلے پر ایک غار آتا ہے، اور وہ اس کی چڑھائی تقریباً 5 میل ہے، اور ایسا اونچائی پر ہے کہ اکیلے چڑھنے والا بھی اگر ہمت کرے تو بڑی بمشکل چڑھ جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے شانوں پر، اپنے کاندھوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاندھوں پہ تشریف فرما ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر اس غار کی طرف رواں دواں ہوئے، اور تیزی کے ساتھ اس غار تک پہنچ گئے، اور پھر جو بھی معاملات ہوئے پھر غار میں گئے۔ تو جب غار میں چلے گئے، وہ معاملات بہت طویل ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور آپ چل دیے۔ اب یہ بہت کٹھن سفر تھا کہ اس میں جان کا خطرہ تھا،
مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ تو غار میں چلے گئے تو مشرکین مکہ جو آپ کی تلاش میں نکلے تھے تو ان کے پیر آپ کو نظر آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ خطرے کا ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صدیق، ہم اللہ کی امان میں ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں، انہیں ہم نظر نہیں آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی اس شعر میں پیش کیا ہے کہ جان بھی کسی کو نظر آتی ہے، انسان کو اپنی جان نظر نہیں آتی، روح نظر آتی ہے، کسی کو نہیں نظر آتی۔ تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ دشمن جتنا ہی ہمیں تلاش کر لیں ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ جگہ، پانچ جاتے چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے چار پھرتے ہیں، اور بائیں راستے نجات مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مال کس کو کہا ہے؟ مال کہا ہے ایمان کو، یہ تیرا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور راستے میں راہمار پھرتے ہیں، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، کہ تیرے دل سے ایمان کی دولت کو نکال لیں۔ اور اس عمل میں سب سے زیادہ شیطان مصروف ہے، اور شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر علم دین حاصل کرنے والوں کے راہ میں رکاوٹیں پیش کرتا ہے، ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، ارے تم علم دین حاصل کر کے کیا کر لوگے، بڑا مشکل کام ہے، فلاں فلاں، جیسے جس کا ذہن ہوتا ہے اس کے مطابق اسے وہ بہکاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرمائے۔ اس ضمن میں ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ شیطان ہر روز اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے سارے دن کے معاملات پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کرا کیا کرا کیا کرا۔
کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے ڈکیتی کرائی، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کاری کرائی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک چیلا بڑا خاموش کھڑا ہوتا ہے، اس سے دریافت کرتا ہے ابلیس کہ تو نے کیا آج کرا اور تو اتنا خاموش کیوں کھڑا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے تو آج کوئی ایسا خاص کام نہیں کرا، بس ایک بچہ علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا، بس میں نے اسے کھیل کود میں لگا دیا اور اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ تخت سے اٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بڑی شاباشی کی، اور تمام چیلے جو بڑے بڑے کام انجام دیے تھے وہ شکایت کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہمیں اتنی شاباشی نہیں دی جتنی اس نے تو ایک بچے کو کھیل کود میں لگایا۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسے نہیں سمجھو گے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا اور ایک طویل عمر کا شخص باہر نکلا جو پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتا تھا۔ اس سے اس نے پوچھا، سوال کیا، ایک شیشی لی اور ایک روایت میں سوئی بھی آتی ہے۔ بہرحال اس نے پوچھا، اے بزرگ آپ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں؟ اس نے بولا ہاں، مجھے دیکھا نہیں تو مسجد سے نکل کر آ رہا ہوں نماز پڑھ کر۔ اچھا میرے ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیں گے؟ تو اس نے سوئی یا شیشی کا کہا کہ اس میں کیا اللہ چاہے تو ہاتھی آ سکتا ہے، ہاتھی سما سکتا ہے، یا سوئی کے ناکے سے ہاتھی گزر سکتا ہے؟ تو جو نمازی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی شیشی میں ہاتھی کیسے آ سکتا ہے، اور اس سوئی کے ناکے میں سے کیسے ہاتھی گزر سکتا ہے؟ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے اس سے کوئی کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہوئے ایک بچہ جو طالب علم کے لیے نکل رہا تھا، جا رہا تھا مدرسے، اس سے دریافت کیا کہ پوچھا بچے کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے بھی یہی سوال کیا، شیشی کے متعلق اور سوئی کے ناکے کے متعلق۔ تو اس نے بولا خبیث تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو اس شیشی میں اور اس سوئی کے سوراخ سے، ناکے سے ہاتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے کہہ دیا اللہ چاہے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی کیا ساری دنیا اس شیشی میں سما سکتی ہے اور ساری دنیا اس سوئی کے ناکے سے نکل سکتی ہے۔ شیطان مردود ہے، تو ابلیس معلوم ہوتا ہے مجھے۔ بس وہ واپس اسی جگہ پر اپنے چیلوں کے ساتھ اپنی مجلس میں پہنچ گیا اور کہا دیکھا تم نے کہ وہ 50-60 سال کا نمازی جس نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، اس کا ایمان کیسے میں نے چھین لیا۔ اب وہ بھلے نمازیں پڑھتا رہے اور پہلے کی نمازیں بھی اس کی چلی گئیں، ضائع ہو گئیں، سارے اعمال رد ہو گئے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان رہا ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں رہا؟ کہ اسے علم نہیں ہے، اور وہ بچہ کم عمری میں ابھی صرف طالب علم ہے، ابھی علم دین مکمل حاصل بھی نہیں کیا، اس کا ایمان کیسے پختہ ہے کہ اس نے مجھے ابلیس کہہ کے، مردود کہہ کے وہاں پر سے مجھے بھگا دیا، اور اس نے میرے سوال کا کیسا بہترین جواب دیا کہ اللہ چاہے تو اس میں کیا کچھ نہیں آ سکتا، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ یہ ہے علم کی طلب۔ اس نے جو بچے کو کھیل کود میں لگایا، سب سے بڑا کام تو اسی نے کیا ہے۔ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، اور نفس یہ کوئی
خلقہ سے بجار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ یہ نعت شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک گئے ہوئے تھے حج کے سلسلے میں۔ حج کے بعد وہ مدینہ پاک میں آپ تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو خواب میں زیارت ہو چکی تھی۔ اب آپ کا دل چاہتا تھا، یہ خواہش تھی کہ حضور نے خواب میں تو اپنے دیدار سے مجھے مشرف و کرم فرمایا، اس خواہش کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جا کر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بیداری میں بھی اپنے جلووں سے آراستہ فرمائے، اپنے دیدار سے مشرف و کرم فرمائے۔ تو اسی آرزو کے ساتھ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پورا ایک نشست میں ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنے اشعار ہیں۔ وہ تمام اشعار آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہیں مواج شریف پر پیش کر دیے، مگر آپ کی جو طلب تھی وہ باقی رہی، آپ کی جو خواہش تھی وہ ادھوری رہی، پوری نہیں ہو سکی۔ پھر یہ نعت شریف آپ نے وہیں پر مواج شریف پر پیش کی کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ پوری نعت شریف آپ نے پیش کر لی اور ابھی تک آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے بیداری میں مشرف و کرم نہیں فرمایا۔ تو آخر میں آپ کہنے لگے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ نے تو آپ کو اتنا گرا لیا، ہم کتنے یا کتے کہتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ تجھ سے کتنے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آ گیا اور آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے بیداری میں مشرف و کرم فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، اور پھول کیوں دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جب ہمارے مفتی صاحب کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا گیا پہلی مرتبہ، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ہمارے مفتی صاحب کے گلے میں ہار نہیں ڈالتے اور آپ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے، اس وجہ سے یہ پھولوں کا ہار آپ کو پیش کیا گیا کہ آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے
ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو جب آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا اس کے بعد یہی ذکر کیا کہ جب مجھے یہ پھول پیش کیے گئے تو بس ذہن میں مدینہ منورہ کے خیالات آ گئے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ذہن میں آ گیا کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال نظر پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدت اور محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے اور سماعت کرنے کی توفیق عطا سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر خیر کریں ہمیں اخلاص کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی مزین فرمائے، معمور فرمائے، اور ہم جو بھی کام کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اخلاص کی دولت بڑی دولت ہوتی ہے، جب کوئی کام اخلاص سے کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اور اس لیے علم دین حاصل نہ کریں کہ ہم دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کریں، یا کسی کی پگڑیاں اچھالیں، یا محفلوں میں بیٹھیں تو اپنا فخر محسوس کریں کہ ہم ایک عالم دین ہیں، ہمیں ایک اونچی جگہ ملنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور غوث پاک داتا علی اجویری اور دور حاضر کے علماء اکرام سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد میں آپ نے کتنی عاجزی کا اظہار کیا۔ مفتی اسماعیل ضیائی صاحب، مفتی وقار الدین صاحب، اور مفتی اکمل مدنی صاحب کے استاد اور دیگر علماء اکرام، مفتی اطہر نعیمی صاحب، خود ہمارے مرشد کریم اتنی عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ جس مسجد میں آپ بیان کرنے کے لیے جاتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کسی ایسی مسجد میں آپ کی تقریر رکھی گئی کہ وہاں کے جو امام تھے آپ سے واقف نہیں تھے، آپ کی شخصیت سے، تو آپ مجھے روک دیا کرتے تھے کہ انور، امام صاحب کو یہ نہیں کہو کہ مقرر آ گئے ہیں یا قاری صاحب آ گئے ہیں جو آج بیان کریں گے، بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، ہم ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ اور جب اس امام کی نظر پڑ جاتی قاری صاحب کو کہ ہمارے مرشد کریم کے اوپر، تو وہ خود بلا لیا کرتے تھے، بلکہ حضرت کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ آپ سے ہی کہتے امام صاحب سے کہ آپ ہی نماز پڑھیں۔ تو یہ اخلاص میں نے خود دیکھا۔ مفتی اسماعیل ضیائی صاحب جو دارالعلوم امجدیہ کے محتمم ہیں، وہ محفل میں جہاں جگہ ملتی چپلوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتے، انہیں بڑی مشکل سے طلباء یا شرکائے محفل اٹھاتے اور اسٹیج تک لے کر جایا کرتے۔ تو اب یہ عاجزی ہے ان کے ساری، علم جتنا حاصل کرے گا آدمی، اس میں اگر اخلاص کے ساتھ حاصل کرے گا تو اس میں عاجزی و انکساری پیش ہوتی ظاہر ہوگی، اس میں عاجزی و انکساری آتی رہے گی۔ وہی شاخ جھکتی ہے جس شاخ پر پھل ہوتے ہیں، اور وہ تنا کھڑا رہتا ہے جس تنے پر پھل نہیں ہوتے۔ تو علم دین جتنا زیادہ حاصل ہوتا رہے گا آدمی کے اندر، انسان کے اندر عاجزی و انکساری اتنی ہی آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام موجود تھے،
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، صحابی کو، اور ایک لمحہ انہیں دیکھتے اور ایک لمحے کسی اور کو دیکھتے، اور وہ صحابہ اکرام کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ صحابی محسوس کر رہے تھے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اس طرف دیکھتے جس طرف ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس عزرائیل آئے اور مجھے خبر دی کہ ہم نے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس شخص، آپ کے صحابی کی روح قبض کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں، یہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جائیں گے، اور مغرب وہ عصر کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیان، اور مغرب کے بعد ان کی روح قبض کرنی ہے اور یہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔ تو یہ سن کر صحابی رسول نے کوئی واویلا نہیں کیا، عرض کی، حضور موت برحق ہے، آنی ہی ہے، تو آپ مجھے تعلیم فرمائیں کہ اب میں آخری وقت کون سا عمل کروں جو میرے لیے آخرت میں شفاعت کا اور آخرت میں نجات کا اور جنت میں جانے کا سبب بنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہونا یہ بڑا ایک مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہونا یہ کیا جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، مگر آپ ارشاد سماعت فرمائیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، انمول موتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہمیں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم طلب علم میں مشغول ہو جاؤ کہ تاکہ تمہارا آخری عمل علم دین کا حصول ہو۔ اور جب کوئی شخص علم دین کی طلب میں اور علم دین حاصل کرتے ہوئے مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو اسے شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ صحابی علم دین کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور کچھ صحابہ اکرام الگ الگ گروہ بنا کر موجود تھے۔ کچھ صحابہ اکرام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ طلبہ اکرام صحابہ اکرام ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس جاتے، مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ایک طرف دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو علم دین سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اسی مجلس میں جلوہ افروز ہو جاتے، تشریف فرما ہو جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بڑے اجر کی بات ہے، قرآن حفظ کرنا، قرآن پڑھنا، یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ ذکر الہی کرنا، اس کے بڑے مرتبے ہیں۔ ذکر الہی جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب سے گناہوں کے جو داغ ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے کیا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جماعت کو پسند فرمایا، اس گروہ کو پسند فرمایا جو طلب علم سکھانے اور سیکھنے میں مشغول تھی، مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طلب علم میں مشغول ہو جائیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، داتا علی ہجویری، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دیگر اولیاء اکرام کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے راہ سلوک کی منزل طے کرنے سے پہلے شریعت کی منزل کو طے کیا، یعنی انہوں نے شریعت کے علم کو پہلے حاصل کیا، علم دین پہلے حاصل کیا، اس کے بعد میں جب علم دین حاصل کر لیا پھر آپ طریقت کی سلوک کی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے، اور ایسے پیر کی تلاش میں نکلے کہ جس پیر سے آپ راہ سلوک حاصل کر سکیں۔
پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے طریقت کی منزل سے پہلے شریعت کی منزل کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ جب شریعت کی منزل کو، علم دین حاصل کر لیں گے تو آپ جب کسی کو اپنا پیر بنائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ صاحب شریعت ہے یا نہیں ہے۔ اور جب آپ خود ہی علم دین حاصل نہیں کریں گے تو آپ کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اگر وہ صاحب شریعت نہیں ہوا، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا اس نے، تو وہ خود بھی اس کا بیڑا غرق ہے اور آپ کا بھی وہ بیڑا غرق کر دے گا، یعنی آپ کو بھی وہ اس چیزوں میں مبتلا کر دے گا جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کے جوہلا کا حال، جو پیر بنے بیٹھے ہیں، انہیں شریعت کا کوئی علم نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ اور ہمارے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی پختگی کا نام ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تمہیں نماز پڑھنی ہو، جب تمہیں قرآن پاک کو چھونا ہو اور اس کی تلاوت کرنی ہو تو طہارت حاصل کرو، اور طریقت یہ کہتی ہے کہ جب بھی تمہاری طہارت زائل ہو جائے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو تم وضو کر لو، یعنی طریقت کہتی ہے ہر وقت باوضو رہو، اور شریعت کہتی ہے جب تمہیں نماز پڑھنی ہو، روزہ قرآن شریف پڑھنا ہو، حج بیت اللہ کا طواف کرنا ہو تو تم وضو کرو، اور طریقت کہتی ہے جب بھی وضو ٹوٹ جائے تم وضو کر لو۔ تو پتہ چلا کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی پختگی کا نام ہے، مگر اس پر عمل کون کرے گا؟ کہ جس نے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا ہوگا، بعد میں طریقت کی منزلیں طے کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ اسی ضمن میں اور دیگر احادیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی طلب میں مصروف عمل رکھے، اور ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی علم کے فیضان سے حاصل کرنے کے لیے ان کی ترغیب دیں، ان کو معاون بنیں، ان کے معاونت کریں۔ اگر خود حاصل نہیں کر سکتے، ایسی معذوری ہے ہمارے کہ ذہن کام نہیں کرتا، بڑھاپا ہے، تو ہم کسی طالب علم کی معاونت کریں اور اس کو علم دین سکھائیں۔ بس ایک آخری روایت میں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے، اور بعد میں جس کا یہ واقعہ ہے وہ بہت بڑے معلم بعد میں بنے، ان کا نام میں نہیں بتا رہا ابھی کیونکہ مجھے بھی صحیح طریقے سے نام ان کا یاد نہیں ہے۔ وہ گورکن تھے پہلے اور لوگوں کو دفنایا کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک لاش آئی جسے آپ نے دفنایا، اور جب آخری تختہ لگانے لگے تو ایک انوار و تجلیات کی روشنی اس قبر میں پھیل گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اگلے سال ایک اور لاش آئی، پھر بھی یہی واقعہ ہوا، اور اسے بھی دیکھ کر وہ بہت مرغوب ہوئے، اور یہ واقعہ وہ دوبارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اب یہ دوبارہ واقعہ جب دیکھا تو پہلی مرتبہ بھی یہ واقعہ درپیش ہو چکا تھا ان کو، تو اس لیے وہ اب بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ ہوش میں رہے، لیکن بڑی ذہن میں بہت سوالات بیدار ہو گئے۔ تو اس وقت یہ دیکھا کہ ایک عورت اس جنازے کے ساتھ دور قبرستان کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے؟ تو جو وہاں پر جو شرکا تھے قبرستان میں، انہوں نے بتایا کہ یہ اس مردے کی بہن ہے۔ بہرحال جب سب چلے گئے تو آپ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، وہ گورکن، اور دریافت کیا کہ یہ میں نے معاملہ دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے سال بھی ایک لاش آئی تھی اور آپ اس کے ساتھ اسی طرح یہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی،
تو جب تو میں وہ دیکھ کر واقعہ بے ہوش ہو گیا تھا، مگر آج میں نے دیکھا تو میں ہوش میں رہا، تو میں بڑے ایک سوالات ہیں میرے ذہن میں، وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ رہنے دو، مجھے چھوڑ دو، میں اتنے بڑے غم میں ہوں اور مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے یہ سوال آپ سے ضروری کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ ایسے واقعات یہ دونوں آپ کے بھائیوں کے ساتھ پیش آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے مجبور کیا تو اس عورت نے کہا پوچھو۔ بولے پہلے جو آپ کے بھائی کی لاش آئی تھی تو میں نے دیکھا جب آخری تختہ میں لگانے لگا تو انوار و تجلیات ظاہر ہوئے اس قبر میں اور قبر کشادہ ہو گئی، اور میں نے ایسی شخصیات وہاں پر دیکھی جو نورانی شکل والی تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بھی یہی واقعات میں نے دیکھے، معاملات دیکھے، لیکن جب میں پہلے دیکھ چکا تھا تو اب یہ مجھ پر اتنے گراں نہیں گزرا اور میں ہوش میں رہا، وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی کہ جو وہ پہلا بھائی میرا مرا ہے وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، اور یہ جو دوسرا بھائی اب جس کو تم نے دفنایا ہے یہ علم دین تو حاصل نہیں کر رہا تھا مگر یہ اس کی معاونت کرتا تھا۔ یہ میرے دو بھائی تھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا ذمہ لے لیا تھا کہ بھائی تم علم دین حاصل کرو، تمہارے تمام معاملات، تمہارے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا، اور یہ علم دین حاصل نہیں کر رہا تھا، یہ اس کو علم دین حاصل کرانے میں معاون تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ آپ اگر خود حاصل نہیں کر سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو کسی کے معاون و مددگار بن جائیں۔ اسے علم دین حاصل کرنے میں اس میں جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ اس کے رہنمائی کریں، اس کے معاون بن جائیں، اس کی کفالت کریں۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ خود حاصل نہیں کر سکتے، آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، تو اپنی اولاد کو یا کسی آس پڑوسی کو یا جاننے والے کی آپ کفیل بن جائیں، کفالت کریں اس کے علم دین حاصل کرنے میں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اس گورکن نے جب یہ واقعات جب سنا تو اس نے گورکن کا کام چھوڑ کر علم دین کی طلب میں وہ مشغول ہو گیا، اور بعد میں وہ بہت پائے کے عالم دین بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کا شغف عطا فرمائے، علم دین سے محبت عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے معاونت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یہی دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں علم دین حاصل کرتے رہیں اور دوسروں کو علم دین کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام کو آپ شیئر فرمائیں دوسروں کے ساتھ کہ یہ شیئر کرنا آپ کے لیے بھی انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا۔ یہ علم دین کی طلب، علم دین کی تڑپ جو حاصل رکھتے ہیں اور ان تک یہ پیغام پہنچ گیا تو آپ اس میں معاون و مددگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں ہمارے مرشد کریم نے جو علم دین کی طلب ہمارے اندر تڑپ پیدا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس طلب کو ہمیں یوں ہی زندہ رکھے اور اس پر ہمیں گامزن رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ تو لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ